قذافی اسٹیڈیم کی رینوویشن کا کام شروع ہو چکا ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے، اور اس میں کافی اپڈیٹس ہیں۔ جو سامنے کی مین بلڈنگ ہے وہ تقریباً گرا دی گئی ہے۔ یہ مین انٹرنس والی بلڈنگ تھی، اور یہاں پہ محسن نقوی کی بھی جو ہے جو چستیاں اور کھرتیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ اوور نائٹ انہوں نے بھی وزٹ کیا سائٹ کا، اور شدید برہمی کا اظہار کیا کہ یہاں رات کو کام کیوں رکا ہوا ہے، یہاں پہ تو کام 24 گھنٹے ہونا چاہیے، اور یہی محسن نقوی نے انسٹرکشنز جاری کی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن کی روشنی میں تو کام ہو رہا تھا، لیکن آج رات کو بھی کام ہوگا، کیونکہ گزشتہ رات کو محسن نقوی نے اس چیز کا نوٹس لیا اور کافی برہمی کا اظہار کیا۔ عثمان والا ان کے ساتھ تھے پی سی بی کے، اور اس کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی تھے۔ تو محسن نقوی جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کافی اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور کام تیزی سے کروانے میں وہ اپنی بہت مہارت رکھتے ہیں۔ اور کچھ یہاں پہ ایک چیز آپ کو یہاں یہ بھی محسوس ہوگی کہ FWO یعنی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن جو ہے، ان کو یہ انیشل ڈیمولیشن کا ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ جو بات ہو رہی تھی بین الاقوامی کمپنیوں کی، کیا ان دی اینڈ وہ جب کنسٹرکشن کے لیے وہ آئیں گے، اور یہ جو ڈیمولیشن یعنی توڑ پھوڑ کا کام ہے یہ لوکل کمپنی سے کروایا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں کنفرم اطلاعات نہیں ہے، لیکن معلوم کر کے ضرور آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ اس کا جو فائنل کنسٹرکشن کا جو کانٹریکٹ ہے، کیا وہ کوئی لوکل کمپنی کرے گی یا کوئی انٹرنیشنل کمپنی کرے گی۔ لیکن یہ جو ڈیمولیشن کا کام ہے یہ تو فرنٹیئر ورکس والے کر رہے ہیں، جو کہ لوکل ہی ہیں۔ اور وہاں پہ تھوڑا سا مس مینیج اس طرح ہوا کہ یہاں پہ پانی کی جو لائن ہے وہ برسٹ کر گئی، جس کی وجہ سے کافی جگہ پہ پانی کھڑا ہو گیا، اور محسن نقوی نے اس چیز پہ کافی برہمی کا بھی اظہار کیا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مین روڈ تک پانی چلا گیا، اور اس کی وجہ سے شاید کام کی رفتار میں بھی کمی ہوئی۔ لیکن ابھی تو بالکل انیشل سٹیج ہے۔ یہ جو ڈیمولیشن کی سٹیج ہوتی ہے، اس میں کافی آپ کو ادھر ادھر جو ہے وہ گند بکھرا ہوا نظر آئے گا، لیکن ایک دفعہ یہ ڈیمولیشن ہو جائے تو پھر اس کے بعد کنسٹرکشن شروع ہوگی۔ اور جہاں تک پچھلے ویڈیو میں آپ نے کافی سارے آپ کے کامنٹس تھے، جو سوال تھے، اس میں سے ایک سوال تو یہ تھا کہ صرف 2 سٹینڈز کیوں ہو رہے ہیں جبکہ پورے اسٹیڈیم کی بات ہوئی تھی۔ تو اس میں کہنا یہ ہے کہ کیونکہ یہ سارا پروسیس دیر سے شروع ہوا، تو پورے اسٹیڈیم کا یک دم سے اس طرح گرا کے دوبارہ بنانا چیمپئنز ٹرافی سے پہلے پاسبل نہیں ہے۔ بلکہ ابھی تو مجھے یہ بھی معلومات مل رہی ہیں کہ جو کرکٹ سیزن ہوگا اس کے لیے اسکیجول بنانے کی تیاری شروع کی جا چکی ہے۔ تو وہاں بھی پاکستان کے پاس صرف 4 وینیوز ہیں، ان میں سے اگر آپ قذافی اسٹیڈیم کو ہٹا دیں تو نیشنل اسٹیڈیم رہ گیا، جہاں امید ہے کہ کام جلد شروع ہوگا۔ اگر آپ وہ بھی ہٹا دیں تو آپ کے پاس پنڈی اسٹیڈیم اور جو ہے ملتان کا اسٹیڈیم رہ جائے گا۔ آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کروانی ہے، بنگلہ دیش کی ٹیم اگست میں آئے گی پاکستان، وہاں پہ سیریز ہونی ہے، ان کی 2 ٹیسٹ میچز ہونے، تو وہ پھر کہاں ہوں گے؟ پنڈی اسٹیڈیم جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک واحد اسٹیڈیم ہے کہ جتنا کم ٹائم رہ گیا تو شاید وہاں کرسیاں اور چھت کی انسٹالیشن جو ہے سب سے کم وقت میں مکمل ہو جائے، لیکن اس کا تو ابھی آغاز بھی نہیں ہوا۔ کچھ مس مینجمنٹ اس طرح نظر آ رہی ہے کہ وقت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے، لیکن قذافی اسٹیڈیم میں تو کام کی سپیڈ پر کوئی کمپرومائز نہیں، یہ تو میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں۔ اور کیونکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے، ظاہر ہے محسن نقوی کا آفس بھی یہیں پہ ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین، تو اس کام کی تو وہ بذات خود بھی نگرانی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن باقی اسٹیڈیمز کا کیا احوال ہوگا اس کے بارے میں جلد ہی رپورٹس آئیں گی، تو وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کریں گے اسی پلیٹ فارم پر۔ قذافی اسٹیڈیم کے 3D ماڈل کے بارے میں بھی سوال ہوا۔ جو لیٹسٹ 3D ماڈل ہے جو اپروو ہوا ہے فائنل، وہ ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ جو آپ ماڈلز ابھی دیکھ رہے ہیں آن لائن یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو بنے ہوئے، یہ فائنل ماڈلز نہیں ہیں قذافی اسٹیڈیم کے۔ انٹرنیٹ پہ آپ کو اس طرح کی کافی تصویریں مل رہی ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ابھی فائنل ڈیزائن نہیں ہے، اور اگر ایسا ہی دوبارہ بننا ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیٹوں کی گہرائی ہے، جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ گہرائی کی طرف زیادہ جاتی ہیں، اونچائی کی طرف کم جاتی ہیں، جس سے آپ کھیل سے یا میدان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ایز اے اسپیکٹیٹر۔ تو اسی چیز کو تو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کام شروع ہو رہا۔ تو ابھی آپ انتظار کیجئے 3D ماڈل کا، جب وہ آئے گا تو وہ آپ سے شیئر کر دیں گے۔
لیکن ابھی تک یہ جو تصویریں جیسے میں نے کہا سرکولیٹ کر رہی ہیں، اس پہ آپ یقین نہ کریں، اور یہ میرا چینل آپ دیکھتے رہیے کامنٹیٹرز کرس، جیسے ہی کوئی بھی معلومات آئیں گی وہ سب سے پہلے آپ کو یہیں پہ ملیں گی، تو آپ اس کو دیکھتے رہیے، لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے، اور مزید رینوویشن سے متعلق آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ ضرور کامنٹ سیکشن میں کیجئے گا، اور کوشش کریں گے ان کے سب کے جوابات آپ کو دیتے رہیں۔